تو مال فے کا مطلب ہوتا ہے کسی کی چیز اس کو واپس لوٹا دینا. اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت جمعے پہلے میں نے یہ بات کی تھی کہ اوس و خزرج کے کچھ مال تھے، ان کے اوپر یہودیوں نے اپنی زور آوری سے اور اپنے ہنر سے ان چیزوں کے اوپر قبضہ کر لیا. اب وہ اوس و خزرج سے نکل گئیں، بعد میں وہ اوس و خزرج سارے مسلمان ہو گئے. اب یہ بات ذہن میں ہو تو آفاق عربی کے اندر مطلب سمجھ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما آفا اللہ، وہ جو تم سے چھن گیا تھا نا کسی زمانے میں، وہ مال خدا نے سارا تمہیں واپس کر دیا. تو مال کو مال فے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا ہی مال تھا جو ان سے چھن گیا تھا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو واپس کر دیا. ایک مال ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور ایک مال ہوتا ہے اس کو مال فے کہتے ہیں. اس زمانے میں جو آرمی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے سے، وہ ہماری طرح آرمی نہیں تھی اس وقت کہ تنخواہیں مقرر ہو گئی، ایک ڈپارٹمنٹ بن گئی. یہ نہیں تھا. جو لوگ جنگ میں جاتے اور ان کو جو کچھ ملتا وہ آپس میں سپاہی جو تھے وہ تقسیم کر لیتے. اب وہ بدر ہوئی ہے تو بدر کے اندر مسلمان گئے، جب انہوں نے اپنے گھوڑے استعمال کیے، اپنے کھانے خود استعمال کیے، کھانے کی چیزیں ساتھ لے کر گئے اور وہ لڑے، تو وہاں سے جو ان کو مال حاصل ہوا اس کا نام بنتا ہے مال غنیمت، کیونکہ انہوں نے وہاں پر لڑائی کی ہے. اب یہ جو تیل کا کنواں میں نے کہا ہے نا، اس جو بدر والا تھا اس کا یوں سمجھیں کہ 20% حکومت کو چلا گیا اور 80% جو تھا وہ تقسیم ہو گیا آرمی کے اندر. جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ تقسیم ہو گیا. اب جب یہ تیل کا کنواں نکلا جس کا بیان سورہ حشر کے اندر ہے، جو یہاں سے مال ملا، یہاں لڑائی نہیں ہوئی تھی، جنگ نہیں ہوئی تھی، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کسی ذریعے سے وہ عطا فرما دیا. اب جو وہاں پر لوگ تھے وہ کہنے لگے، یعنی منافقین تھے، وہ کہنے لگے اب فیصلہ اس کا ہو گیا کہ یہ سارا گورنمنٹ کا ہے، یعنی حکومت وقت کا، حضور کا ہے. اور جب وہ کہا گیا نا یہ، تو انہوں نے کہا جی ہمیں بھی ملنا چاہیے. تو ان کو ان ساری آیتوں میں جواب دیا گیا کہ یہ تمہیں ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ تم نے اس کے اندر نہ گھوڑے دوڑائے ہیں، ما آفا اللہ علی رسولہ، یہ تو رسول کے لیے خاص ہے جو اللہ نے دیا ہے، تمہاری کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس کے اندر، اس لیے یہ سارے کا سارا مال مل جائے گا اللہ اور اس کے رسول کو. کیا بات ہے! اب اللہ کو مال کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے جو رسول کو ملا اللہ اسے اپنی طرف منسوخ فرما رہا ہے. اب وہ جب مال مل گیا اس کا نام مال فے ہے. بس حافظ الطاف صاحب کے لیے میں ایک اشارہ کر دیتا ہوں، اسی کو فدق کہتے ہیں. اچھا، اسی کو وہ مال فے کا نام ہمارے یہاں فدق ہے، اسی کا نام. اچھا، اب وہ جو مال مل گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی وہ حضور کو مال ملا تو اس کو بجٹنگ کر دیا گیا، وہی الوکیٹڈ منی کر دی گئی. اب میں آج پڑھ کے سناتا ہوں، ڈاکٹر محمد از ہیئر سو ہی کین انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ. سو آیت میں یوں آتا ہے کہ جب وہ مال ملا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مال کس کے لیے ہے؟ ما افاء اللہ علی رسولہ وما افاء اللہ علی رسولہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فللہ وللرسول، پہلا اس کی الوکیشن ہے اللہ کے لیے اور رسول کے لیے. اب اللہ اور رسول کا مطلب ہے کہ وہ حکومت کے لیے ہے، یعنی مال سارا جائے گا حکومت کو. اللہ رسول کا کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں یا خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ضروریات ہیں، ان کی ضروریات، ان کی بیویوں کی ضروریات، ان کی اولاد کی ضروریات، اسی بجٹ سے ان کو وہ خرچہ دیا جائے گا. دوسرا ہے فللہ وللرسول ولذی القربی، جو ہاشمی ہیں وہ جو کام کرتے تھے ان کے لیے، والیتامی والمساکین وابن السبیل. اور پھر اس کو الوکیٹ کیا گیا، کوئی یتیموں کے لیے ہے، کچھ مسکینوں کے لیے ہے، کچھ ان کے لیے ہے، اور یہ اس لیے مسافروں کے لیے اس کو الوکیٹ کیا گیا. اب جب وہ الوکیٹڈ منی کی گئی تو اس کے اندر پھر اس کی الوکیشن جاتی ہے، یہ ان کے لیے، یہ ان کے لیے، یہ ان کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سرکاری مال تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ہیڈ آف سربراہ اس کے مالک تھے، اپنی ضروریات کے لیے، اپنی اہل بیت کی ضروریات کے لیے اسے استعمال کرتے تھے. اور اس کے بعد جو خلفاء آئے انہوں نے بھی اسی پیسے کو الوکیٹ کیا گورنمنٹ کے لیے، اور وہ اسی طرح خرچ کرتے رہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے رہے. اب جب ان کو الوکیٹ کیا خرچ ان کے لیے ہو گیا. اب آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو الوکیشن ہے وہ بیان فرمائی. اس میں ایک یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یتیموں، غریبوں، مسکینوں کے لیے ہے، اور للفقراء المہاجرین، وہ جو مکے سے مہاجرین آ رہے ہیں نا، کیونکہ پیسے ہیں
للفقراء المہاجرین الذین، وہ جو مہاجرین آ گئے نا، اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ. سنو، وہ جو مہاجرین وہاں سے آ رہے ہیں نا، اب منافق جب مہاجرین آتے تو منافقوں کو موت پڑتی، وہ کہتے اوئے ہوئے ایک اور مصیبت آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا یہ جو مہاجرین وہاں سے آ رہے ہیں نا، یہ فقیر نہیں ہے، یہ مسکین نہیں ہے، یہ گھروں والے بھی تھے، مال والے بھی تھے. انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا ہے، اپنے مالوں کو چھوڑا ہے، اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ ینصرون اللہ ورسولہ، وہ یہ تو خدا اور رسول کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں. اس کا مطلب ہوا جو خدا رسول کے مشن کی مدد کرتا ہے، اللہ نے اسے کہا وہ میری مدد کرتا ہے. تو وہ جو آنے والے ہیں یہ مال خیر ان کے لیے بھی ہے. آگے اس کی کنٹینیوٹی ہے کن کے لوگوں کے لیے. آخری آیت پہ میں آتا ہوں. اب وہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا، یہ پہلے مہاجرین ہیں، انصار ہیں، ان کی ضرورت مندوں کے لیے ہے، اور پھر آگے فرمایا